السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے جا کر رکی۔ یہ ایک بہت ہی بڑا بنگلہ تھا۔ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اسے دیکھ کر ہی بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اب میں عمر بھر اس خوبصورت بنگلے میں قید ہو کر رہ جاؤں گی۔ اس کی چکا چوند مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کہتے ہیں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ میرے اندر جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں باہر ہی کھڑی اسے گھورے چلی جا رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں، جب اچانک ہی اس عورت نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے لگی۔ یقیناً یہ عورت ان کی ملازمہ تھی۔ میں خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں پھر بھی ہمت نہیں ہار رہی تھی، کیونکہ میں نے کسی طرح سے اس کی گرفت سے آزاد ہونا تھا اور یہاں سے بھاگ جانا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مجھے زمین پر پھینکا اور میرے سامنے بیٹھ کر مجھے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ یوں اس طرح کی حرکتیں کر کے میرا دماغ خراب مت کرو، لیکن تم ہو کہ تمہیں ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ غصے سے لال ہو رہی تھی۔ شاید اس عورت کو میری نگرانی پر رکھا گیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں دوبارہ سے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اچانک ہی مجھے اپنے اوپر نظروں کی تپش سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے کہیں غائب ہو جاؤں یا میں زمین میں گڑ جاؤں۔ اچانک ہی اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ اندر کی طرف بڑھنے کے لیے کہنے لگی۔ اس سے پہلے کہ مجھے وہ اندر لے کر بنگلے میں جاتی، میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی اور میرا دل کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تب میں اپنے گھر میں موجود تھی۔ قریب ہی میری امی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چہرے سے بہت فکر مند نظر آ رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ کہنے لگی، شکر ہے میری بیٹی کو ہوش آ گیا، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں نے اسے کھو دیا ہے۔ میں نے شکایت بھری نظروں سے امی کی طرف دیکھا۔ میں اب بھی ان سے ناراض تھی، مگر خدا کا شکر تھا کہ میں بالکل صحیح سلامت تھی اور میری عزت بھی محفوظ تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ امی میری یہ حرکت دیکھ کر برا منہ بنانے لگی۔ وہ اتنا گھٹیا انسان نہیں ہے، عزت سے تمہارے ساتھ بیاہ کر رہا ہے، لوگوں نے تمہارے کان بھر دیے ہیں، تم بھی 30 سال کی ہو گئی ہو، اب کون تمہارے لیے رشتہ لائے گا؟ اتنا اچھا انسان ملا ہے اور تم ناشکری کر رہی ہو۔ لوگ تمہیں بدظن کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے تمہاری قیمت ادا کی۔ میں کیا کوئی کوٹھا کھول کے بیٹھی ہوں؟ کوئی آ کر میری بیٹی کی قیمت لگائے اور میں بیچ دوں؟ اگر ایسا کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکی ہوتی، مگر مجھے میرے رشتہ داروں کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ ویسے تو ان کی ہمارے ساتھ کوئی نیکی نہیں تھی، مگر اب میری شادی کا سن کر روز فون کر کے میرے کان بھرتے تھے اور وہ مجھے میری ماں کے خلاف کرتے تھے۔ اس کے بعد میں کمرے میں ہی سیدھی لیٹ گئی۔ 3 دن پر لگا کر اڑ گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ اب میری شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ اس دن میں بہت خوف زدہ تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ملک مجھ سے بہت ناراض ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی میری جان لے رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ میں نے تو گھر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور اس کے لوگ مجھے پکڑ کر واپس گھر لے آئے تھے۔ بن دیکھے مجھے اس شخص سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ مجھے بھی اپنے رشتہ داروں کی طرح یہی لگ رہا تھا۔
کہ اس نے میرے ماں باپ کو پیسے دیے ہیں اور پیسوں کے عوض میرے والدین نے میرا رشتہ 60 سالہ بوڑھے سے کر دیا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ ہمیں تو لوگوں کی آنکھیں جو دکھاتی ہیں ہم وہی دیکھتے ہیں، اور جو ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں وہی سنتے ہیں۔ میں نے ایک پل بھی یہ نہ سوچا کہ یہ جو رشتہ دار ہمیں منہ تک نہیں لگاتے تھے، میرا رشتہ ملک سے ہونے کے بعد کیوں گھوم پھر کے روز ہمارے گھر آ جاتے ہیں اور مجھے روز فون کر کے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتے ہیں اور مجھے اپنے والدین کے خلاف کر رہے ہیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہ نکاح چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤں اور کبھی واپس نہ آؤں، مگر گھر کے چاروں طرف ہی اس کے گارڈز موجود تھے جو مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ شاید وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میں باغی ہوں اور میں کچھ بھی کر لینے کی ہمت رکھتی ہوں، اسی وجہ سے اس نے احتیاط کرنا لازمی سمجھی تھی۔ خیر، اس کی یہ احتیاط مجھے بھی بہت پسند آئی تھی۔ کم از کم مجھے یہ تو پتا چلا تھا کہ وہ مجھ سے خوف زدہ ہوتا ہے اور مجھ پر پہرا لگوایا ہوا ہے۔ قریب ہی میری سہیلی بیٹھی ہوئی تھی جو مسلسل میرے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ اس کی دوسری سرگوشی پہلی سرگوشی سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اسے کہا، خدا کے لیے بہن بس کر دو، کم از کم مجھے یہاں سے تو صحیح سلامت جانے دو، ایسا نہ ہو وہاں جا کر میں بے ہوش ہو جاؤں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، بے ہوش تو تم نے ہو ہی جانا ہے، لیکن چلو خیر، اب میں تمہیں مزید تنگ نہیں کرتی۔ تم بھی کیا یاد کرو گی کہ کتنی اچھی دوست سے پالا پڑا ہے۔ میں نے برا سا منہ بنایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بارات کا شور اٹھا اور سب لوگ اتاولے ہو گئے۔ میری اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے دونوں ہاتھوں سے اس 60 سالہ بوڑھے کو سونپ دے۔ مجھے امی پر بہت غصہ آ رہا تھا، مگر سوائے چپ رہنے کے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر پھر اسے میں نے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ میرا نکاح اس سے ہو گیا اور میں اب اس کی بیوی بن چکی تھی۔ رخصتی کے بعد مجھے ایک سجے ہوئے کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، کمرہ ٹھنڈا تھا، پھر بھی میرے ماتھے پر پسینے آ رہے تھے۔ مجھے یہ سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا کہ وہ کس قسم کا انسان ہوگا۔ کیا اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی، اس کے بال نہیں ہوں گے، اس کی ٹنڈ نکلی ہوئی ہوگی اور بدصورت ہوگا، یا اس کے آگے کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں گے؟ کیونکہ ایسی باتیں میری کزنز نے میرے دماغ میں ڈالی تھیں۔ پھر وہ کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ جیسا میں نے سوچا ہوا تھا بالکل ویسا نہیں تھا۔ اس کی عمر بڑی تھی، مگر لگتا تھا 40 سال کا تھا۔ بہت اسمارٹ تھا، نہ اس کی ٹن نکلی ہوئی تھی اور نہ گنجا تھا۔ وہ تو کسی فلم کا گریسفل ہیرو معلوم ہوتا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی، ورنہ میں ایک بوڑھے شخص کے ساتھ کیسے گزارا کرتی۔ کبھی جیسا ہمیں دکھائی دیتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ میرے رشتہ داروں نے مجھے کہا، تمہاری شادی 60 سالہ بوڑھے سے ہو رہی ہے۔ تب سے میں باغی ہو گئی، جبکہ میری ماں مجھے کہتی رہی، سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرو، یہ سب تم سے حسد کرتے ہیں اور ان سے دیکھا نہیں جا رہا تمہارے لیے اچھا رشتہ آیا ہے، اس لیے تمہیں بدظن کر رہے ہیں۔ میں شرمندہ ہو رہی تھی، خواہ مخواہ ماں کو پریشان کیا اور حاسدین کی باتوں میں آ گئی۔ فارس ملک نے مجھے کسی شادی میں دیکھا تھا اور میں ان کو پسند آ گئی تھی، لیکن یہ ساری حقیقت مجھ سے چھپائی گئی، کیونکہ ہمارے رشتہ دار ہم سے بہت جلدے تھے۔ ہم غریب تھے اور ہمارے خاندان کی اکثر لڑکیاں ابھی تک کنواری تھیں۔ ہمارے رشتہ داروں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ میرے لیے اتنا اچھا رشتہ کیسے آ گیا ہے، اور فارس صاحب نے مجھے کہا کہ وہ 60 سال کا نہیں ہے، 45 سال کا ہے،
مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کیوں ایک دوسرے سے اتنا جلتے ہیں اور دوسروں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، حالانکہ ہر کوئی اپنے نصیب کا کھاتا ہے۔